الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ قرآن کریم کے اکثر مقامات پر اللہ رب العزت نے عقل والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اولو الالباب افلا تعقلون انتم تشعرون، کیا تم شعور رکھتے ہو، کیا تم عقل رکھتے ہو، اے عقل والو۔ یہ اللہ رب العزت نے کئی ایک مقامات پر مخاطب کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں عقل دی ہے، تو عقل کو استعمال میں لانا چاہیے، اور اس کی قدرت کے جو آثار ہیں، اس کی جو نعمتیں ہیں، اور چاروں طرف اس کی قدرت ہی نظر آتی ہے، اس پر غور و خوض کرنا چاہیے۔ اور یوں بھی فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگوں تم قرآن کریم پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ ایسے غور و فکر نعمتوں میں بھی غور و فکر زمین و آسمان کی، اور خود اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر، قرآن کریم کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا کہ اللہ رب العزت ہمیں حکم کیا دے رہا ہے تاکہ اس کے مطابق زندگی گزاری جا سکے۔ تو یہ عقل اور شعور اور فہم سے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو نوازا ہے، ہم سب کو، تو ہمیں استعمال کرنا چاہیے عقل کو۔ یہ نہیں کہ لکیر کے ہم فقیر بن جائیں، جنہیں لایا گلی انہیں نہ ٹور چلی، نہیں، اپنا اپنا معاملہ ہے، اپنا اپنا حساب کتاب ہوگا۔ یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، اور یہ غلط فارمولہ ہے کہ جی جیسے بڑے کرتے آئے ہیں ہم نے تو ایسے ہی ان کو کرتے پایا ہے۔ یہ اہل مکہ کا اور اہل کفر اور مشرکین کا یہ طرز عمل تھا۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا ہے، اپنی آیات کا تذکرہ کیا، جگہ جگہ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، پھر تاکہ لوگ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ قیامت قائم ہونی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے۔ اب پھر اللہ رب العزت نے توحید پر دلائل دیے ہیں اور توحید کی بات کی ہے، چونکہ جتنی مرضی عبادات کر لیں، روزے رکھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، حج کر لیں، قربانی دے لیں، جہاد کر لیں، اگر بندہ توحید پرست نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر غیروں سے محبت رکھتا ہے، اور جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے تھی ویسے وہ غیروں سے محبت کرتا ہے، وہ اس کو شریک ٹھہرا رہا ہے اللہ رب العزت کا کسی بھی اعتبار سے، وہ نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی دیتا ہے، وہ مدد غیر اللہ سے مانگتا ہے۔ یہ سارے وہ شرکیہ کام ہیں جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں روکا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا دیکھا تو فوراً روکا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شرک جو ہے یہ میں معاف نہیں کروں گا۔ شرک کی ایک مثال دی کہ یہ تمہارا غلام ہے، تم یہ برداشت نہیں کرتے کہ غلام جو ہے وہ میرے برابر پہ کھڑا ہو جائے، مالک اور غلام کا فرق تم محسوس کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ یہ فرق رہے، غلام مالک کے برابر پہ کیوں ہو جائے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ تم تو یہ اتنی شراکت اور یہ شرک جو ہے اپنے برابری پسند نہیں کرتے، وہ طاقتوں کا مالک ہے، اپنا شریک کیسے پسند کرے گا کہ تم اس کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا پاٹ کرنی شروع کر جاؤ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے یہ شرک کا آغاز ہوا تھا، اور ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 اللہ کے ولی تھے۔ یہ پتھروں کی بات نہیں ہے، یہ حجر و شجر کی بات نہیں ہے، بہت نیک شخصیات یہ تھیں،
ان کے نام کی انہوں نے مورتیاں بنائی، وہاں سے شرک پھر چلا، شرک کا آغاز ہوا کہ جی ہم ان کو دیکھتے ہیں ان مورتیوں کو تو ہمیں جو ہے اللہ یاد آ جاتا ہے، یہ ہمیں اللہ کے قریب یہ مورتیاں کرتے ہیں، اگر ہم بھی اسی طرح مورتیاں وہ بنا کر، وہ تصویریں بنا کر، وہ ماڈل بنا کر اپنے گھروں میں لٹکائیں، یہ بزرگ کرنی بھرنی والا ہے، یہ اللہ کے قریب کرتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہاں زندگی میں جب تک کوئی بزرگ موجود ہے اور واقعی وہ اللہ کا ولی ہے، اس کی صحبت حاصل کریں، اس سے ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں، اس سے دعائیں لے کر حاصل کر سکتے ہیں، اس کی ہم خدمت کریں، اور اللہ کے ولی سے محبت کرنا، اس کی صحبت اختیار کرنا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لیکن جب اللہ کا ولی دنیا سے چلا جائے پھر اس کی قبر پر جا کر یہ نہیں کہتے بابا دے چھڑ، یہ انبیاء کرام نے جو دعوت دی ہے اس کے سراسر خلاف ہے۔ زارابا اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، لکم تمہارے لیے بیان کی ہے، مثلا ایک مثال، اور جگہ جگہ اللہ رب العزت نے مثالیں دی ہے کہ مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، من انفسکم تمہاری نفسوں میں سے۔ ہمیں مثال دی گئی ہے ہماری جانوں کے بارے میں کہ تمہیں ادھر ادھر کی چیزیں، یہ اللہ کے قدرت کے کرشمے جو ہے نظر نہیں آتے، اپنی جان پر ہی غور کر لو، اپنے نفوس پہ میں، اپنے من میں جان کر دیکھ لو، حل کیا ہے لکم تمہارے لیے، مما ملکت ان میں سے جن کے مالک ہیں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی وہ غلام جو تمہاری ملکیت میں ہے، تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، تمہاری غلام ہے اور تمہاری ملکیت میں ہے، ان کے بارے میں اور اپنے نفسوں کے بارے میں غور کرو، من شرکا کوئی شریک، ان میں سے کوئی تمہارا شریک بن جائے، فی ما رزقناکم اس چیز میں سے جو ہم نے رزق دیا تمہیں، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، جو مال دیا، جو فیکٹری دی ہے، جو کاروبار دیا ہے، اس میں وہ بھی لوگ جو ہے تمہارے برابر کے کھڑے ہو جائیں، جتنا تمہارا مقام ہو اتنا وہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ فَأَنْتُمْ فِي سَوَاءٌ کہ وہ اور تم اس میں برابر ہو جا، سواء برابر ہو جا، تخافونہم بلکہ تم تو ایسا کرنے سے ڈرتے ہو کہ یہ برابر نہ ہو جائیں۔ یہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے نا کہ مجھ سے کوئی نیچا ہی رہے، بالخصوص جو غلام ہوتا ہے اور جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کی تو ذرہ برابر ہمارے معاشرے میں بات جو وہ کر بھی حق والی بات بھی کرے نا اپنا حق لینے کے لیے تو مالک سیکھ پا ہو جاتا ہے، لڑتا ہے جھگڑا، تو نے یہ بات کیوں کی، تجھے نہیں پتا میں مینیجر ہوں، میں فور مین ہوں، میں فیکٹری کا مالک ہوں، میرے پیچھے آگے پیچھے اتنا پروٹوکول ہوتا ہے، تو بات نے یہ بات کی ہے تو کیوں کی ہے؟ ایک حق سچ والی بات جو ہے وہ برداشت نہیں کی جاتی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم غلام کو اپنا برابر کیسے شریک کر لو، سمجھ لو گے، اس کو برابر تسلیم کر لو گے، خیفاتکم جس طرح ڈرتے ہو تم انفسکم اپنے لوگوں سے، کذالک اسی طرح نفصل ہم بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ، الآیات آیتیں نشانیاں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون وہی بات جو عقل رکھتے ہیں، یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں عقل دی ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ سجدہ صرف اسی کو جچتا ہے، نظر و نیاز صرف اسی کو جچتی ہے، مدد صرف اسی سے مانگنی چاہیے، باقی سب کا احترام کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام اہل بیت ہوں یا اولیاء کرام ان کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وما علیہ الا البلاغ۔